Hamza Y. Tabani is the CEO and Vice Chairman of Tabani Group of Companies. Tabani Group is a well-known, reputed group with deep roots in sectors such as oil and gas, defense, railway, aviation, IT industry, and construction business. Mr. Hamza Tabani took this leadership role when he was just 16 years old. There have been some gigantic projects in the history of Pakistan which Mr. Tabani has initiated, served, and taken to the peak of success. A few of them include Zenith Textiles, AeroAsia, Al Khalij Builders and Developers, Al Khalij Towers, KPD TE Integrated Gas Processing Facility, and MFM Mogus Project Phase 2. Hamza Tabani is thus been associated with different trade bodies, strengthening bilateral relationships with countries including UK, United Arab Emirates, Saudi Arabia, Russia, Thailand, and Central Asia. We are very thankful to him that he managed to spare some of the precious moments for us out of his very hectic routine. Indeed, he is a true ambassador of this country all over the world. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Hamza Tabani. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. آنریبل ناصر علی شاہ بخاری صاحب، عارف علی بخاری صاحب، ڈین، ڈائریکٹر، فیکلٹی مسز یاسمین حیدر صاحبہ، یہاں بیٹھے میرے معزز مائیں، بہنیں، والدین، اسٹوڈنٹس، پریس، میڈیا، السلام علیکم. آج سب سے زیادہ خوشی کا دن ان بچوں کے لیے تو ہے جو گریجویٹ کر کے نکل رہے ہیں، لیکن جب میں اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کچھ پیرنٹس کو دیکھا کہ جب ان کی آنکھوں کے اندر مجھے وہ آنسو نظر آئے، اس لیے کہ ان کا وہ خواب پورا ہوتا ان کو نظر آیا. اس لیے کہ گریجویشن تو آپ نے کی ہے لیکن خواب انہوں نے تھا دیکھا جو آج پورا ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر ان پیرنٹس کو، والدین کو، اور ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے فیکلٹی ممبرز کو، ٹیچرز کو، جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ آپ کو پڑھایا بھی، لکھایا بھی، اور والدین جنہوں نے آپ کی پرورش کری، تو کیوں نہ ہم سب مل کر ان کو آج اس موقع پر خراج تحسین پیش کریں اور ایک زوردار کلیپنگ ان کے لے کر اتنی زور سے کریں کہ ان کو لگے کہ یہ ان کا خواب پورا ہوا ہے. یہ بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے اپنی زندگی کا پہلی منزل تو پا لی، گریجویشن کر لیا، لیکن زندگی آج سے آپ کی شروع ہوئی ہے، جو یہ ہر قدم پر آپ کا امتحان بھی لے گی، اسٹریس بھی ہوگا، چیلنج بھی آئے گا، ڈیفیکلٹیز بھی ہوں گی، دل بھی ٹوٹیں گے، ہمت بھی کرنی ہوگی اور واپس اپنے پیروں پہ کھڑا بھی ہونا ہوگا. اس لیے کہ شاعر نے بولا ہے نا کہ منزل سے آگے بڑھ کر منزل کی تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر کی تلاش کر، شیشہ جو ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ٹوٹ جائے جو پتھر وہ شیشہ تلاش کر. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، اس ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، اور آپ کے اس والدین جنہوں نے آپ کی پرورش کری، پیدا کیا، اور وہ ٹیچرز جنہوں نے پڑھایا، ان کو سرخرو کرنا ہے. اور جب کامیاب ہو جائیں تو اپنے ہی ملک پر لوٹ کے چلے آئیں، اپنے ہی ملک کے بارے میں سوچیں، اور ان بچوں کے بارے میں سوچیں جو آج پیسے نہیں دے سکتے اور پڑھ نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے. تو اپنا کمائی کا کچھ حصہ CSR ایکٹیویٹیز میں ضرور لگائیں، کچھ بچوں کو پڑھائیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے وہ فیس کے پیسے ان کے اس فیوچر کو بنا دیں اور ہمارے اس ملک کو بنا دیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں آپ لوگوں سے اس موقع پہ کر لوں کہ اپنے ٹارگٹ سیٹ کریں، اپنے گول سیٹ کریں، فیلئر سے نہ گھبرائیں. زندگی کے اندر آپ اپنا نام تو بہت کما لیں گے
لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ زندگی کا جو رشتہ ہے نا وہ ایک سانس کا ہے. آج مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں نے بہت نام کما لیا، لیکن نام میرا یہ 1 سیکنڈ کا ہے. جس دن میرا یہ وقت اس دنیا سے ختم ہو جائے گا تو لوگ یہ نہیں بولیں گے کہ یہ حمزہ ہے اس کو اٹھاؤ، لوگ بولیں گے یہ میت ہے اس کو اٹھاؤ. تو ہمیں اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اپنے اس ملک کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، اپنے شہر کے لیے بھی کچھ کرنا ہے، ہمارے اس دین کے لیے بھی کچھ کرنا ہے. تو امتحانات آتے رہیں گے، مشکلیں آتی رہیں گی، لیکن آپ کو اپنے محاذ پر ڈٹ کر عزت کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی، ہمیں بھی ضد ہے وہیں اپنا آشیاں بسانے کی. تو اس ڈیڈیکیشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہے. اور اپنے ان ٹیچرز کو یاد رکھیے گا جنہوں نے بڑی محنت کری ہے، اس لیے کہ مذاق تو پیچھے سے انہی کا اڑاتے تھے، میمز تو انہی پر بناتے تھے، نام تو انہی کا بگاڑتے تھے، لیکن یقین مانیں آج ان کی یہ محنت نہ ہوتی تو یہ دن آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے. مجھے بڑی خوشی ہوئی انٹرنس میں سر ندیم سے ملا جنہوں نے آج سے 20 سال پہلے مجھے بھی پڑھایا. تو آج میں یہ سمجھتا ہوں ان کے لیے خوشی کا دن ہوگا کہ انہی کا شاگرد آج کھڑے رہ کر یہاں پر آپ سے مخاطب ہے. تو ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے، اپنے والدین کا احسان ماننا چاہیے. یہ نام بھی ان کا دیا ہوا ہے، اس لیے کہ جس اسپیڈ سے یہ وقت گزر رہا ہے اور جس طریقے سے یہ قوم ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پر دیکھتی ہوئی آ رہی ہے، ہمیں بڑی ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ اپنے بڑوں کی رسپیکٹ کرنی، اپنے اس ملک کی رسپیکٹ کرنی، اس ملک کے لوگوں کی رسپیکٹ کرنی، اس لیے کہ وقت اسپیڈ سے نکل جائے. اس پر بھی ایک شعر آپ کو میں سنا دوں. ہنسی مسکراہٹ تبسم اور کہے، ہنسی مسکراہٹ تبسم اور کہے، سب کے سب کھو گئے اور ہم بڑے ہو گئے. تو یہ وقت اسپیڈ سے گزر جائے گا. اس وقت کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے فوکس کریں، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. زندگی کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہیں گے، ہمت کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، لگن کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. اس ملک کا بھی اچھا ہوگا اور آپ لوگوں کا بھی اچھا ہوگا. اور اس شعر پہ ختم کر دوں کہ اپنے مرکز سے دور نکلو گے تو خواب ہو جاؤ گے، افسانوں میں ڈھل جاؤ گے. اپنے مرکز سے دور نکلو گے تو خواب ہو جاؤ گے، افسانوں پہ ڈھل جاؤ گے. اور اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو، تیز قدموں سے چلو، تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر. پاکستان زندہ باد.